کیا آپ کو بھی کھانے کی نالی میں جلن ہے اور آپ کے سینے میں بھی درد رہتا ہے اکثر رات کو جب آپ سوتے ہیں کھانا کھا کے تو رات کے کسی بھی پہر آپ کو ڈکار آنے کے بعد یا کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ تیزاب کی شکل میں یا کھانا پانی کی شکل میں آپ کے ناک یا آپ کے گلے تک آ جاتا ہے؟ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو دوستو آپ کو بھی گرڈ ہے۔ مطلب گرڈ میڈیکل زبان میں کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز۔ یہ ایک ایسی تذابیت کی بیماری ہے جو کہ انسان کو بہت ہی عاجز کر دیتی ہے اور انسان بڑی عاجزی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ کھانا اس کے سامنے پڑا ہو تو وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے اسی تکلیف دہ کیفیت سے گزرنا پڑے گا۔ اور خدا نخواستہ اس میں ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جو لوگ اس بیماری کا شکار ہیں وہ سو گئے، اس کے بعد انہیں ڈکار آیا اور ڈکار آنے کے بعد وہ تیزاب یا وہ جو فلوئڈ ہے وہ انہیل کر گئے اور وہ ان کی سانس کی نالی میں چلا گیا اور اس کے بعد ان کو ڈیتھ ہو گئی۔ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ایکچولی گرڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بندہ سویا ہی سو گیا، اس کے ساتھ والے شخص تک اس کو بتانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو دوستو آج اس کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس میں ایکچول ہوتا کیا ہے ہمارے جسم میں، اور اس کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں بغیر دوائیوں کے پرہیز کے ساتھ۔ سب سے پہلے اس کی علامات بتاتے ہیں کہ آپ کے سینے کے اوپر دباؤ رہتا ہے، آپ کے سینے میں جلن رہتی ہے، کھانے والی نالی میں جلن رہتی ہے، اور رات کے پچھلے پہر جو میں نے کیفیت بتائی وہ آپ کی کیفیت ہو جاتی ہے اکثر اوقات۔ اب ہوتا کیا ہے اس میں، میکنزم جسم میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں دوستو تو کھانے کے جو پاتھ وے ہیں، جو رستے ہیں وہ تین ہیں۔ پہلے ہم نے کھانا اٹھایا تو منہ میں ڈالا، چبایا، اس کے بعد کھانا ہماری کھانے کی نالی جس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں اس سے یہاں گزر رہا ہے، اور تیسرا سٹیج کیا ہے کہ کھانا یہاں ہمارے سٹومک میں چلا گیا۔ اب جب کھانا ہمارے سٹومک میں چلا گیا تو کھانے کی نالی اور سٹومک کے درمیان، معدے اور کھانے کی نالی کے درمیان ایک ڈھکن ہوتا ہے جس کو ہم سفنکٹر کہتے ہیں، اس سے معدہ بند ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کھانا جب تک ہمارے منہ میں تھا ہم اس کا ذائقہ محسوس کر رہے تھے، لیکن کھانا اب معدے میں چلا گیا تو اب معدے کا کام شروع ہو گیا۔ اب دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی کے ہر پارٹ کو، ہمارے جسم کے ہر حصے کو اس کے کام کے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے۔ اب معدے میں بہت ہی ہائی پوٹینسی کا تیزاب بنتا ہے جو ہمارے کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ اب کھانا اس میں ڈائجسٹ ہو رہا ہے، لیکن ہماری کھانے کی نالی نازک ہے، ہمارا گلا نازک ہے، لیکن جب وہ ڈھکن ڈھیلا ہو جاتا ہے ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے یا ایسی چیزیں کھانے کی وجہ سے، تو کھانا پریشر بلڈ اپ جب کرتا ہے، گرائنڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کھانا اوپر کی طرف آتا ہے، ڈھکن ڈھیلا ہونے کی وجہ سے وہ تیزاب کھانے کی نالی میں آتا ہے، بعض اوقات کھانے کی نالی سے ہمارے منہ تک یا ناک تک آتا ہے اور پھر وہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس سارے پروسیس کو جو میں نے بتایا اس کو بولتے ہیں گرڈ، گیسٹرو اسوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز۔ یہ ایک بیماری ہے، اس کو سادہ لفظوں میں آپ معدے کی تذابیت کہہ سکتے ہیں۔ اب جو لوگ اس سے جوجھ رہے ہیں، جو لوگ اس حوالے سے اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہ کیا اور کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ آپ کو ہوا کیوں ہے۔ اب آپ نے وہ جج کرنی ہے کہ یہ چیزیں واقعی آپ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ انتہائی ہیوی فرائیڈ چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، وہ جب ہم کھاتے ہیں تو وہ معدے میں جب جاتی ہیں تو معدے اور کھانے کی نالی کے درمیان میں جو ڈھکن ہے اس کی بند ہونے کی صلاحیت کو وہ منیمائز کر دیتے ہیں اپنی کریکٹرسٹک سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو لوگ کیٹو ڈائٹ ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں، چونکہ وہ بھی بڑی اچھی اور ہیوی ڈائٹ ہوتی ہے، وہ بھی معدے کے اس ڈھکن کو بند ہونے سے تھوڑا سا اس کی صلاحیت کو منیمائز کرتی ہے۔ تیسرا، جو لوگ ضرورت سے زیادہ چاکلیٹ کھاتے ہیں، چاکلیٹ میں بھی ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم میتھائل زینتھین کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس معدے کے ڈھکن کو بند ہونے سے روکتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ پودینے کی چٹنی کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹماٹر کی چٹنی کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک ضرورت سے زیادہ پیتے ہیں، سٹرک فوڈ، سٹرابری کو نکال دیں اس میں، سٹرک فوڈ جن میں سٹرک زیادہ ہوتا ہے، جس میں کنو ہیں، مالٹے ہیں اور بہت سارے ایسے فروٹ ہیں جن میں سٹرک ہوتا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔
جو لوگ کافی کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، چائے کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ مراد یہ ہے کہ کوئی ذائقے کے لیے ایک آدھ دفعہ تو ہو جائے، لیکن مسلسل اور عادت بنا لینا۔ جو پیاز بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اور پھر جو لوگ کھانا زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، کھانا زیادہ مقدار میں کھانا کہ جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانا، اور پھر 7 بجے کے بعد زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ دوستو 7 بجے کے بعد ہمارا جو کھانا ہے اس کے ڈائجیشن کی پروسیس جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 30% کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ 7 بجے کے بعد ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، زیادہ مقدار میں کھانا کھاتے ہیں، تو ان کو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہو جائے یا ان کو ہو چکا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ بچنا بھی تو ہے اس سے دوائیوں کے بغیر۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے کھانے کی مقدار کم کریں اور کھانے کی فریکوینسی زیادہ کریں۔ مقصد اس کو 3 دفعہ کی بجائے 6 دفعہ کھائیں، لیکن کھائیں کم۔ اور اس کے بعد کیا کریں کہ جو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں ان کو اوائڈ کرنا۔ پھر اس کے بعد اپنا وزن اپنے قد کے حساب سے مینٹین کریں۔ گوگل پہ جائیں، اس پہ اپنا قد ڈالیں کہ یہ میرا قد ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے اس کا وزن لکھا ہے، اس وزن کو آپ مینٹین کرنے کی کوشش کریں ایکسرسائز کے ذریعے اور اپنی خوراک کے ذریعے۔ اس کے بعد ورزش کو اپنی زندگی کا اٹوٹ انگ بنائیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ورزش آپ کو ہر صورت کرنی ہے۔ اس کے وجہ سے آپ کے جسم کے سارے سسٹم ایکٹیو رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی نیند کا پیٹرن سیٹ کرنا ہے کہ 7 گھنٹے ہر صورت آپ کو سونا ہے، اور رات 11 بجے سے پہلے آپ کو سونا ہے ہر صورت۔ اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ یہ چیز آپ کو لاحق ہے تو اپنا سرہانہ آپ نے اونچا رکھنا ہے اور پاؤں کی سائڈ تھوڑی سی نیچے رکھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے جو کپڑے پہننے کا پیٹرن ہے، جو لوگ بیلٹ زور سے لگاتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ فٹ یا ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، انہیں تھوڑا سا لوز کپڑے پہننے کی ضرورت ہے۔ دوستو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ وی آر وٹ وی ایٹ، ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ لیکن اب سائنس نے ترقی کر لی ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ وی آر وٹ وی آور بیکٹیریا ایٹ، ہم اپنے بیکٹیریا کو جو دیتے ہیں، جو وہ کھاتے ہیں، وہی ہماری پرسنالٹی بنتی ہے، ہماری شخصیت بنتی ہے، ہمارا موڈ بنتا ہے، ہماری فٹنس بنتی ہے، ہماری شخصیت بنتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارا جو خوشی کا ہارمون ہے جسے ہم سیروٹونن کہتے ہیں، وہ ہماری چونکہ گٹ میں ہمارے تندرست بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، اور 80% تک ہماری گٹ میں وہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ بیکٹیریا ایکٹ کرتے ہیں تندرستی سے تو وہ ہمارے ہارمون کی ریلیز کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر جو ہم اپنی گٹ میں ڈال رہے ہیں، جو کھانا ڈال رہے ہیں، وہی تندرست نہیں ہے یا ہمارے لائف سٹائل کے مطابق نہیں ہے، تو ہمارا سیروٹونن ریلیز نہیں ہوگا، لہٰذا ہمارا موڈ اچھا نہیں ہوگا، ہمارا نیند کا پیٹرن بہتر نہیں ہوگا، اور لہٰذا ہمارا کھانے کا سٹائل بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے کھانے کے سٹائل کو بہتر کیجئے، اس موذی مرض سے نجات پائیے، کیونکہ جو ہمارا نظام انہضام میں بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ہر 20 منٹ بعد چینج ہوتا ہے۔ اور دوستو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے مسائل کا تو حل ہوتا ہے، لیکن جو انسان اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی جہالت سے اپنے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اس کا حل بہت مشکل سے ملتا ہے، ہوتا ہمارے پاس ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا حل آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا جاگنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔